پروگرام میں انتہائی انٹرسٹنگ موضوعات پہ آپ سے گفتگو ہوگی. میرا خیال ہے سب سے پہلا جو سب سے بڑا اقدام ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کا، اس کی جانب آتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ آپ کی جانب سے ہمیشہ یہ سوالات معلوم کیے جاتے ہیں کہ جناب میرے بہن بھائی پاکستان میں ہیں، ان کی ویزا پٹیشن جو ہے وہ منظور ہو چکی تھی، این وی سی کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، اب انہیں پاکستان انتظار کی صعوبت سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور کئی ایسے کیسز ہیں کہ جس میں 1 سال سے زیادہ وقت لگ گیا تھا. تو اس کی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ وہ وجہ ابھی بھی موجود ہے یا نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے ایک انتہائی اہم اقدام ہے جس کا اعلان انہوں نے لاسٹ ویک کیا تھا، جسے آج اس پروگرام میں ہم کور کریں گے، اور اس کا تعلق امیگرنٹ ویزز سے ہے. اور جب بھی میں امیگرنٹ ویزز سے بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ لیجئے کہ میں گرین کارڈ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ لوگ جو اپنے امیگرنٹ ویزا کی انٹرویوز کا انتظار کر رہے تھے، اور ایسے لوگ کہ جن کے انٹرویو ہو چکے تھے اور اس کے بعد انہیں امیگرنٹ ویزا نہیں ملا تھا، ان کے معاملات جو ہے وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر اسپرنگ میں فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان امیگرنٹ ویزاز کی ایشوئنس پہ پابندی لگا دی تھی، اور ایک بڑا فیک قسم کا ایکسکیوز تلاش کیا گیا تھا. ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب کیونکہ لوگ یہاں پہ کووڈ-19 سے متاثر ہو رہے ہیں، یہاں پہ جاب مارکیٹ جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ باہر سے لوگ آئیں اور یہاں کے لوگوں کی جابس لے سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی بھی فیکٹس موجود نہیں تھے. یہ سراسر ایک من گھڑت قسم کی اسمپشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر امیگرنٹ ویزاز کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں جس وقت ٹرمپ الیکشن کمپین میں حصہ لے رہا تھا تو اس وقت اس کا ٹارگٹ وہ لوگ تھے کہ جنہیں ہم ان لافل اسٹیٹس میں کہتے ہیں، اور اس کی زبان میں یہ انلیگل امیگرینٹس سے وغیرہ وغیرہ، اور ان کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے کہا. اور امیگریشن کی پالیسیز کے بارے میں جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ بے انتہا لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو ان کی اصطلاح کے مطابق انلیگل طور پہ یہاں پہ رہ رہے، اور ان کو یہاں سے ڈیپورٹ ہونا چاہیے. اور کئی سپیچز میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو میں ڈیپورٹ کروں گا. ایسے لوگ کہ جو یہاں پہ امیگریشن کی بنیاد پہ موجود ہیں، ان لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا، اور پھر ایسے لوگ کہ جو لیگل طریقے سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا. لیکن جو بھی ان کا عمل تھا، جو بھی ایکشن لیے گئے وہ بالکل اس کے برعکس تھے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ لاسٹ اسپرنگ میں فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کیونکہ جاب مارکیٹ سکڑ چکی ہے، اس لیے ایسے لوگ کہ جو لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں اور جن کے فیملی ممبر جس میں امریکن سٹیزنز ہیں اور گرین کارڈ ہولڈرز ہیں جنہوں نے اپلیکیشنز فائل کر رکھی ہیں، اور اب ان کا امیگرنٹ ویزا انٹرویو آنے والا تھا یا امیگرنٹ ویزا مل گیا، ان لوگوں پہ پابندی ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے. اور یہ پابندی جو ہے وہ دسمبر تک عائد کی گئی، اور پھر اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ مارچ 2021 تک ان لوگوں کے راستے روک دیے گئے تھے. صرف ایک ایکسیپشن تھی، وہ یہ کہ ایسے ریلیٹیو جو امریکن سٹیزن کے ریلیٹیو ہیں اور سپاؤز ہیں یعنی ہسبینڈ یا وائف ہیں امریکن سٹیزن کے، یا ایسے بچے ہیں کہ جن کی ایج جو ہے وہ 21 سے کم ہے اور وہ ان میرڈ ہیں، تو ان پہ یہ پابندی عائد نہیں تھی. باقی جتنی بھی کیٹیگریز تھی ان پہ پابندی تھی. مثال کے طور پہ امریکن سٹیزنز کے بردر اور سسٹرز، امریکن سٹیزنز کے میرڈ سنز اینڈ ڈاٹرز، امریکن سٹیزنز کے وہ سن اینڈ ڈاٹرز جن کی ایج 21 سے اوپر ہو چکی ہے، گرین کارڈ ہولڈرز کے سپاؤز اور ان کے بچے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بیک لاگ کریٹ ہو گیا فیملی امیگریشن میں اور امپلائمنٹ امیگریشن میں، کیونکہ کچھ استثنائی صورتوں سے ہٹ کے امپلائمنٹ بیس کیٹیگری پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی. تو ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے اپروکسیمیٹلی 150,000 لوگوں کے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہو گئے، اور اس وقت یہ بیک لاگ جو ہے تقریباً 250,000 سے زیادہ بڑھ چکا ہے. تو اس کی وجہ سے بڑی تشویش پائی جاتی تھی. تو ہوا یہ کہ لاسٹ ویک پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ یہ پابندی ختم کی جا رہی ہے، اور اس کا اعلان کر دیا گیا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قدم تھا، اور اس کی وجہ سے ایک اور انڈیکیشن یہ ملی کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ امیگریشن کے معاملات میں
انتہائی دلچسپی رکھتی ہے. اور کیا دلچسپی رکھتی ہے؟ ان کے اقدامات سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران بہت اہم اقدامات اٹھائے ہیں جس سے لگتا ہے کہ امیگریشن کے معاملات جو ہے وہ کسی حد تک درست راستے پہ آ جائیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز نئی کنسٹرکشن کی جاتی ہے، جو جس وقت آپ نئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ آسان ہے کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ ہے، اس کے اوپر آپ نئی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. اسی طرح اگر لیٹس سے کہ امیگریشن کا کوئی نیا قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نئی پالیسی آپ لے کے آتے ہیں، تو اگر پرانی ڈربی جو ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت نہ ہو تو بڑا آسان ہوتا ہے معاملہ. لیکن اگر پرانی ایک عمارت ہے، اس سے پہلے آپ نے گرانا ہے، اسے ریموو کرنا ہے، اس کے بعد پھر نئی کنسٹرکشن کرنی ہے، تو اٹ obviously becomes a different proposition altogether. اور ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے گئے تھے اس کی وجہ سے امیگریشن کے راستے اتنے مسدود کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جو پالیسیز تھی اس کے اثرات بڑے دور رس ہوں گے. اس وقت جب کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ سیریس ہے اور اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں بہت رکاوٹیں موجود ہیں. اور اب رکاوٹیں صرف ریپبلکن پارٹی کی جانب سے نہیں ہے. میں بڑا آنیسٹلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا کسی بھی پارٹی کی جانب جھکاؤ نہیں ہے. جب بھی قانون اور انصاف کی بات ہوتی ہے اور اس میں مجھے کوئی آبجیکٹو چیز نظر آتی ہے جس سے راستہ صاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو میں اس کی بات کر دیتا ہوں. اور اگر وہ راستہ رکاوٹ میں بدلتا ہے تو میں اس کی تنقید بھی کرتا ہوں. تو بغیر یہ سوچے ہوئے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو سوٹ کرتا ہے یا ریپبلکن پارٹی کو سوٹ کرتا ہے، اس سے ہٹ کے بالکل ایک نیوٹرل طریقے سے یہ انالیسز ہونا چاہیے. تو آپ اگر دیکھیں تو ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی ایک طرح کا انتشار موجود ہے، اور امیگریشن کے معاملے پہ ایک ان کی پالیسی نہیں ہے. جو ان کے کنزرویٹو لوگ ہیں جو رائٹ ونگ کی طرف ہیں، ان کی جانب سے بہت سے اعتراضات ہو رہے ہیں. جو پارٹی کا پروگریسو ونگ ہے، لبرل ونگ ہے، اس کی جانب سے کچھ اور پالیسیز جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور خاص طور پہ جس وقت ہم امیگریشن کی بات کرتے ہیں تو ایسی کنسٹیچوئنسیز سے جہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ منتخب ہوئے ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے اندر ایسے لوگوں کی زیادہ تعداد ہے کہ جو امیگریشن ریفارم نہیں چاہتے، تو وہ اپنی پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کے اپنی رائے کا اظہار کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں اس ایشو پہ. اور اس کے علاوہ جو امیگریشن پالیسیز کے ایکسپرٹ ہیں ان کے درمیان بھی اختلافات موجود ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب اس معاملے کو سٹیپ بائی سٹیپ لیجئے، تمام چیزیں جو ہیں ایک کمپریہنسو امیگریشن بل میں نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس کی زیادہ مخالفت ہوگی، اور گریجولی جو ہے اس کو ریفارم کیا جائے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پولیٹیکل کیپٹل جو بائیڈن کے ہاتھ میں ہے اسے استعمال کرنا چاہیے اور ایک ہی پش میں ان معاملات کو حل کر دینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی ڈیبیٹ ہے جو پریزیڈنٹ اوباما کے پہلی دور میں ہوئے تھے، اور اس وقت اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امیگریشن کے بل کو پش نہیں کیا جا سکا اور پھر وہ کبھی بھی عملی طور پہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جسے ہم گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان اختلافات کو مد نظر رکھ کے کس حد تک کمپرومائزز کیے جاتے ہیں، اور سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کا کیا کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے آپ کو کم از کم 10 سینیٹر چاہیے ریپبلکن پارٹی سے جو آپ کی طرف آ سکیں اور پھر امیگریشن ریفارم کی بات کر سکیں. چلیے اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن ایک اور جو نیوز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آئندہ ہفتے 2 اور بل پیش کر دیے جائیں گے. ایک بل کا تعلق ڈریمر سے ہے اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ فارمر سے ہے. تو یہ دونوں بل جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں آ جائیں گے، اور جس طرح سے میں نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ کیونکہ یہ بل جو ہے اس سے پہلے مختلف کمیٹی سے گزر چکے ہیں تو انہیں وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ ہاؤس کے فلور پہ جو ہے وہ لایا جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. جہاں تک کمپریہنسو امیگریشن کا تعلق ہے جسے اس ایڈمنسٹریشن میں 2021 کا بل کہا گیا ہے، جس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، خاص طور پہ 11 ملین لوگوں کا فیوچر اس سے وابستہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ
کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. تو ان تمام ایشوز کو میں کور کرتا رہتا ہوں اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ ابھی پچھلے 2 ہفتوں میں اس قسم کی رومرز جو ہیں وہ عام کر دی گئی مختلف کمیونٹیز میں، جس میں ہماری پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی کمیونٹیز بھی ہیں، جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ بل جو ہے بالکل پاس ہونے والا ہے. اور یہ اعلانات کچھ نوٹری پبلک کی جانب سے، کچھ نیم وکیلوں کی جانب سے، اس قسم کے ایلیمنٹس کی جانب سے کیے گئے، اور کہا گیا کہ جناب فوری طور پہ ہم سے رجوع کیجیے تاکہ آپ کے کیسز کی تیاری کی جا سکے اور فائل کیے جا سکے. تو ان لوگوں سے بچیے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو جو ہے وہ الارمنگ خبریں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کسی کے پھندے میں نہ پڑیں. اچھا، اب یہ جو ڈریمر کا معاملہ، اس میں میری خاصی ہوپ ہے. اور ایک میرے پاس ای میل بھی ہے، کیونکہ گزشتہ پروگرام میں میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی. تو ان صاحب نے کہا کہ جی ڈریمر جو ہیں کیا یہ ڈاکا اپلیکینٹ سے مختلف ہے؟ تو اس کا جواب جی ہاں بالکل. ڈریمر جو ہیں وہ ڈاکا اپلیکینٹ سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ ڈریمرز کی صفوں میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو 18 سے کم کی عمر میں اس ملک میں آ گئے تھے جی. اور اس کے بعد جو ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ وغیرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شروع میں انہیں ٹیمپرری گرین کارڈ اس صورت میں مل جائے گا اگر ان کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے اس بنیاد پہ کہ 18 سال کی سے کم عمر میں وہ اس ملک میں آ گئے تھے. اور پھر جس وقت یہ بل بنا تھا اور پاس ہوگا، اس وقت تک ان کو یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 4 ایئرز ہو چکے ہیں. تو یہ مختلف ہے ڈاکا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے. اور اس کے علاوہ جو امیگریشن کا بڑا بل ہے جس میں ان لافل اسٹیٹس میں رہنے والے لوگوں 11 ملین لوگوں کو گرین کارڈ کی بات کی گئی، اس سے بھی مختلف ہے. تو اس وقت ریپبلکن پارٹی کی جانب سے بھی ہمیں کچھ سپورٹ نظر آ رہی ہے. تو دیکھیے نیکسٹ ویک میں جس وقت یہ بل سامنے پیش کیا جائے گا، اگر ریپبلکن پارٹی واقعی ہولڈ ہارٹیڈلی اسے سپورٹ کرتی ہے، اور اس کی میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ سپورٹ نہ کریں، کیونکہ 70% امریکن پاپولیشن جو ہے چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے راستہ جو ہے وہ صاف کیا جائے. اور اگر یہ راستہ صاف ہو جاتا ہے تو ان کو شروع میں ٹیمپرری گرین کارڈ دے دیا جائے گا، اور پھر اس وقت یہ پرماننٹ گرین کارڈ پڑے گا، جس کی کچھ انہوں نے شرائط رکھی ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر ان کی کالج کی ایجوکیشن وغیرہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہمیں ڈٹرمینیشن نظر آتی ہے اس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈٹرمینیشن کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اس کی تمام تہہ جو ہے، جو بیس ہے، وہ اس بات پہ ہے کہ کس حد تک ریپبلکن پارٹی کے لوگ اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں.